جب ان کو دلیل نہیں نہ آتی، جب ان کو قرآن کا جواب نہیں آتا، حدیث کا جواب نہیں آتا، تو پھر یہ گستاخی والا چورن بیچتے ہیں۔ میں بیل کے لیے کراچی گیا تو جج نے مجھے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں قادری صاحب، آپ نے گستاخی کیوں کی؟ میں نے کہا جج صاحب یہ آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ اپنی مرضی کا قرآن مجید کا ترجمہ نکالیں نا، میری مرضی کا نہیں، اپنی مرضی کا۔ جو آیات میں نے ادھر پڑھی تھی میں ادھر پڑھتا ہوں، ترجمہ آپ کر دیں۔ اگر میں قرآن پڑھ کے گستاخی سے آبا ہوں تو یہ ایف آئی آر اللہ پہ کاٹو، یہ ایف آئی آر بخاری پہ کاٹو، مسلم پہ کاٹو، ابو داؤد پہ، ترمذی پہ، نسائی پہ کاٹو۔ میں نے کہا کوئی ایک بھی نہیں بچتا۔ اللہ کے بندو، قرآن پڑھنا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھنا، حقائق بیان کرنا، یہ گستاخی نہیں۔ گستاخی یہ ہوتی ہے کسی کو گالم گلوچ کرنا، نہیں سمجھ رہے۔ حقائق پڑھنا تو اللہ کی سنت ہے یار، حقائق بیان کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ گستاخی کدھر سے آ گئی؟ یہ تو پھر آپ کا قرآن جو ہے اس کے سامنے کوسچن مارک آ جائے گا۔ قرآن نے کس طرح ایکسپوز کیا ہوا ہے منافقین کو؟ لہٰذا مجھے ٹیلی فون کالز آئی ہیں ہمارے اپنے مکتب کے لوگوں کی، انہوں نے مجھے کہا قادری صاحب ہمیں تو آج پتا چلا ہے کہ یہ جو ہمارا فضلیت ابوبکر صدیق والا عقیدہ ہے یہ تو سارا کا سارا قرآن کے خلاف کھڑا ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں، کوئی اپنے بڑے قبروں سے بھی نکال کے لے آئے، چیلنج ہے میرے پرماننٹ کے لیے، کوئی قرآن سے مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کسی زید بکر کو افضل ثابت ہی نہیں کر سکتا۔